اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ گفتگو کے آغاز سے قبل ایک دو چیزیں میں جاننا چاہوں گا، اگر وہ سمجھ آ گئی تو ہم مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ اور یہ ایک چیز جو کہ بچے ہیں چھوٹے، بیٹے ادھر دیکھیں میری طرف، اور تشریف آدمی ہیں ہمارے پاس، نماز بھی پڑھنے آتے ہیں، آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، آپ سب لوگوں کی یہ توجہ چاہیے، تھوڑی سی توجہ آپ میری طرف رکھیں گے تو بات ذرا آسان ہو جائے گی۔ انسان اپنی زندگی میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہے تو ہمیشہ بات منصب کے مطابق کی جاتی ہے۔ میں اگر اپنے شاگرد سے بات کرتا ہوں تو میرا انداز اور ہوگا، اگر میں اپنے استاد سے بات کرتا ہوں تو میرا انداز اور ہوگا، اگر کوئی بندہ اپنے سے سینئر سے بات کرتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب جونیئر سے بات کرتا ہے تو انداز اور ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، کچھ کام چور ہوتے ہیں، مالک جب ان سے بات کرتا ہے تو اس کا طرز کلام تکلم اور ہوتا ہے، اور جب اس سے بات کرتا ہے جو اس کا فرم بردار ہے، جو اپنے مالک کی حکم پر پوری توجہ سے سنتا بھی ہے اور اس کو بجا بھی لاتا ہے، اس کے ساتھ مالک بات کرے گا تو مالک کا انداز اور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف لوگوں کی بات کرتا ہے، چھوٹے لوگوں کی بات بھی کرتا ہے، تو چھوٹے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں خدا کا طرز تکلم اور ہوتا ہے۔ جب یہ گفتگو اولیاء کی ہوتی ہے تو الفاظ اور ہوتے ہیں، انبیاء کی ہوتی ہے تو انداز اور ہوتا ہے، رسولوں کی ہوتی ہے تو انداز، اور جب بات امام الانبیاء کی ہوتی ہے تو انداز سارے بدل جاتے ہیں، سبحان اللہ، سارے بدل جاتے ہیں۔ یہ بات جب آپ سمجھ گئے تو ایک بات اور بھی، یہ بیٹا آپ یہ یاد موبائل بند کر دیں، اس طرح سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ آپ اگر یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب آ جاتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں، ہم جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا ہمارے سروں پہ طوطے بیٹھے ہوئے، سر حرکت کی توڑ جائیں۔ جب ہم اللہ کے گھر میں آگے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے ہیں، تو یاد رکھیں پھر تھوڑی سی توجہ چاہیے، وہ آپ کی مطلوب ہے، مجھے اگر وہ مل گئی توجہ تو میں جو اظہار کرنا چاہتا ہوں آسانی ہو جائے گی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ اللہ عربی زبان میں بلکہ کسی بھی زبان میں متکلم کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک میں اور ایک ہم۔ جو میں کا لفظ ہے نا یہ واحد کے لیے ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو ہم نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ کو میں ہی کہوں گا، اس لیے کہ میں واحد ہوں۔ اور جب ہم تین چار مل کے بات کریں گے تو پھر میں اپنے آپ کو میں ہی کہوں گا، جب دو تین چار ملیں گے تو پھر ہم کہیں گے۔ تو اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ اللہ ایک ہے، اور وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین، میں ہی سب جہانوں کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اس کی مولا جب تو ایک ہے تو قرآن مجید میں کسی مقام پہ اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں سب جہانوں کا رب ہوں، اور کسی مقام پہ وہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کسی مقام پہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جمع کا لفظ آتا ہے، اور کسی مقام پہ اپنے لیے
اپنے زمانے میں رحمت بن کے آیا. اس کی مثالیں قرآن مجید میں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت عطا فرمائی. رحمت منا، ہم نے اپنے پاس سے عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت عطا فرمائی. یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں، قاری شاہد صاحب بیٹھے ہیں، علماء نے دائیں اور بائیں دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لفظ جو من ہے یہ تبیین کے لیے ہوتا ہے. لفظ من تبیین کے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے رحمت عطا کی، لیکن رحمت کلی عطا فرمائی تھی. کیا بات ہے. من کے لفظ تبیین کا ہے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت عطا کی ہم نے، مگر اپنے پاس جو رحمت تھی اس رحمت کا کچھ حصہ عطا کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو رحمت ملی وہ اس وقت تک تھی جب تک عیسیٰ علیہ السلام رہے، یا ان کو ملے گی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اگلے نبی کے آنے تک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک وہ زندہ رہے، ان کو ملے گی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بابو اب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کی عظمت کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ محبوب اب قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا. تو جب نیا دین نہیں آئے گا تو کوئی اور نیا نبی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت میں ایک طرف یہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ادھر دین مکمل کر دیا اور ادھر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محبوب ہم نے نبوت کا بھی آپ پر اختتام کر دیا. اب قیامت تک نہ کوئی نیا دین آئے گا اور نہ کوئی قیامت تک نیا نبی آئے گا. تو محبوب قیامت تک اس کائنات کے لیے رحمت رہیں گے تو آپ رہیں گے. سبحان اللہ. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے الفاظ لاتا ہے کہ اس کے آگے مفاہیم ختم ہو جاتے ہیں. یہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں نا، یہ 3 ڈگریز ہوتی ہیں بچے پڑھتے ہیں. پہلی جو کہ پازیٹیو ہوتی ہے، کمپیریٹو ہوتی ہے، سپرلیٹو ہوتی ہے. اس کو ہم اگر اردو میں کہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں تبدیل لفظی، تبدیل بات، تبدیل کل. ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ طاقتور ہے، یہ سمپل بات ہے. جب ہم کہتے ہیں احمد عمر سے زیادہ طاقتور ہے، یہ کام کمپیریزن ہے، مقابلہ ہے، یہ دو کے درمیان ہوتا ہے. اور سپرلیٹو جو ہوتی ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو قیامت تک رحمت بنا دیا ہے. اب کائنات میں جتنی رحمت کی خیرات بٹے گی وہ آپ کے پاؤں کا صدقہ بٹے گی، آپ کے قدموں سے بٹے گی. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ارشاد فرما دیا محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنایا. جہان کس کو کہتے ہیں؟ جہان کسے کہتے ہیں؟ ما سوا اللہ کو جہان کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کل کائنات جہان ہے. وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو، وہ سمندر ہو، وہ صحرا ہو، وہ شجر و حجر ہو، وہ شمس و قمر ہو، وہ 7 آسمان ہو یا 7 زمینیں ہو، وہ جنت ہو، وہ دوزخ ہو، ساری کائنات خدا کے علاوہ جہان ہے. تو فرمایا محبوب ساری جہان، سارے جہان کے لیے رحمت آپ ہیں. اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ رحمت کیا ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، 100 حصے کر کے 99 حصے خدا نے اپنے پاس رکھے تو وہ رحمان الرحیم ہو گیا. رحمت کا ایک حصہ بچا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حصوں اس ایک حصے کو 100 حصوں میں تقسیم کیا تو 99 حصے مجھے دے دیے، میں رحمت اللہ. پیچھے رحمت کا ایک حصہ بچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ایک حصے کو ساری کائنات میں تقسیم کر دیا. اسی سے حصہ ماں کو ملا، اسی سے حصہ باپ کو ملا، اسی سے حصہ بہن کو ملا، اسی سے حصہ بیٹی کو ملا، اسی سے حصہ وحشی جانوروں کو ملا کہ وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ماں
ساری کائنات میں تقسیم ہوا ہے، جس کے 99 کامل حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہے۔ اور یاد رکھیں جب رسول اللہ رحمۃ للعالمین ہے تو پتہ ہے رحمت ہوتی کیا ہے؟ اور رحیم جس کو ہم کہتے ہیں، رحیم کون ہوتا ہے؟ میں رحیم وہ ہوتا ہے جو غضب میں بھی رحمت کرتا ہے۔ وہ غضب میں بھی آ جائے تو غضب میں بھی بعد سزا بھی نہیں کرتا، غضب میں بھی بعد محبت بھی کرتا ہے، غضب میں بھی بعد رحمت بھی کرتا ہے۔ اب آئے تھوڑا سا اس لفظ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رحمت کہتے کسے؟ کہتے ہیں رحمت فی اللغت الدقت و تعطف۔ لغوی طور پہ جو رحمت دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک نرمی کی وجہ سے، ایک احسان کی وجہ سے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم نے مشکل میں کسی کو دیکھا، وہ تڑپ رہا تھا تو ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، بچہ جا رہا تھا اس پہ کسی خونخوار درندے نے حملہ کر دیا، کھڑا تھا تو اچانک تیزی سے موٹر سائیکل آ گئی۔ وہ بچہ چھوٹا تھا، میں نے دیکھا وہ نہ میرا بیٹا ہے نہ میرا بھائی ہے نہ اس سے میری رشتہ داری ہے۔ ایک جذبہ پیدا ہوا جس نے مجبور کر دیا آپ کو کہ آپ دوڑ کے گئے اس بچے کو اس خطرے سے بچا لیا۔ یہ رحمت کی ایک صورت ہے جس کو رقت کہتے ہیں، جس سے انسان کے باطن میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور کسی کے غم کو بندہ اپنا غم سمجھنے لگتا ہے، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پہلی صورت رقت کی ہوتی ہے کہ انسان کسی کی مشکل میں خود تڑپنے لگ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تڑپنے کی کیفیت خدا کے لیے نہیں آتی، ہونے سے بھی پاک ہے، تڑپنے سے بھی پاک ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ماشاءاللہ، اس بات سے پاک ہے۔ احسنت ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے رحمت کی جس کو ہم تعاطف کہتے ہیں، اس کو تو احسان ہوتا ہے۔ وہ احسان کیا ہے کہ ایک آدمی اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں اس رستے پہ چل نکلا ہوں، اس کا اختتام کہاں پہ ہوگا، لیکن اختتام اس کا خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی منزل ٹھیک یا کہ اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا۔ اب میں اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا دشمن ہو جاتا ہے، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ بجائے اس کے کہ میری بات کو سمجھے تو الٹا مجھ پہ برسنے لگ جاتا ہے۔ لیکن میں اس کی خیر خواہی کے لیے پھر بھی اس کی تربیت کو چھوڑتا نہیں، میں اس کے تانے بھی برداشت کرتا ہوں، اس کی سختیاں بھی برداشت کرتا ہوں۔ یہی کچھ ماں باپ کرتے ہیں۔ بچہ کیا کچھ نہیں کرتا، بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ ماں باپ کو اس کو اسکول بھیجنے میں، اس کی تربیت میں کتنی مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ اگر بچہ وہ ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو ماں باپ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ احسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی کس قدر تھی؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ سے روایت ہے، اس روایت کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لے کے گئے، ایک وادی میں گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک قوم اتری ہے، ایک قبیلہ ہے وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، لیکن وہ بیچارے بے سود پڑے ہیں، نہ ان کو کوئی لباس دینے والا ہے نہ ان کے کوئی کھانے کا اہتمام کرنے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو دیکھا تو حضور تو سراپا رحمت تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس کیفیت میں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور چادر دے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تو حضور کا چادر لینا بھی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ جس وقت تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے سوتے تھے نا تو خدا کا کلام آ جاتا تھا، یا محبوب آپ رات کو زیادہ لمبا آپ نے قیام کیا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ تھوڑا قیام کیا کریں، یہ خدا کا کلام آ گیا۔ محبوب زیادہ لمبا قیام نہ کیا کریں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ کا کلام آ جاتا تھا۔ اب سیدہ کائنات اپنا سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا
جب آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ اس حال میں کچھ لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، ان کو بہت ضرورت ہے، ان کے بچے چھوٹے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ جب سیدہ خدیجہ کبریٰ نے یہ بات سنی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں تشریف لے جائیں اور قبیلے کے کچھ معززین کو بلائیں، روسا کو بلائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبیلے کی قریش کے کچھ روسا کو بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیا گھر میں۔ اتنے میں سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے گھر کے سینگ میں دراہم کا ایک ڈھیر لگا دیا، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو اس ڈھیر کے پیچھے بیٹھے اور چھوٹ گئے اس کے پیچھے، اتنا بڑا ڈھیر لگا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو کیا۔ اب رحمت اس کو کہتے ہیں کہ تکلیف یہاں پہ ہو اور خبر مدینے چلی جائے، اور جب کوئی تڑپے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے بعد پہنچ جائے اور وہاں سے تسلی بھی آ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے یہ وہ زمانہ تھا جس زمانہ میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی لوگوں کا چہرہ حقیقتاً بگڑ جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا چہرہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ ویسے وہ چھپا لیتے تھے کہ یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، حقیقتاً ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، اور اس وقت تک وہ لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تھے جس وقت تک اس بچی کا گلا دبا نہیں دیتے تھے۔ اس کیفیت میں رسول اللہ کے گھر میں چوتھی بیٹی سیدہ کائنات پاک مظہرہ پیدا ہوا، اللہ سبحان اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب یہ شہزادی پیدا ہوئی تو وہ محبت باپ اور بیٹے کی بیٹی کی آج تک مثال بن گئی۔ اتنی محبت دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو کہ آج تک وہ محبت مثال بن گئی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو جو بندہ اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کرے ان کو تعلیم دے، سبحان اللہ، تعلیم دینے کے بعد ان بچیوں کو ان کے گھروں میں رخصت کر دے، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، یوں ہوگا میرے ساتھ۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ اندر سے چڑھ گیا، اندر سے بدل گیا۔ وہ سنانے لگا اپنی کہانی اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 7 بیٹیاں تھیں، میں نے زندہ دفن کی، بیٹیاں اس نے دفن کی تھی مگر چشمان سے رسول اللہ کے آنسو تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے کہ لوگوں کی محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا درد تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فزیکلی محسوس کرتے تھے۔ اور یہ رحمت کی کیفیت یہ اس کا تعلق احساس سے ہے، ابتدا میں یہ احساس تک رہتی ہے اور انجام میں آپ کو بتاؤں گا یہ نظر بھی آتا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ یہاں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کریں، بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی شان کی کرانے پڑیں اور ہمارے اندر سکون کی کیفیت آ جائے تو یہ مت سمجھیں کہ کسی کی گفتگو کا اثر ہے، نہیں، یہ اثرات ہیں۔ کہیں سے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ پیچھے ٹھنڈک نہ ہو اور آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہو، کہیں سے گرمی کا تعلق ہوتا ہے تو وہ ساری کیفیت گرم ہوا آ کے پہنچتی ہے۔ مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئے در ہمام روزے بدو گفتم کی مشکی یا آگیری، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک حمام میں گیا نہانے کے لیے، وہاں میں نے دیکھا کچھ مٹی پڑی ہے اس میں خوشبو آ رہی ہے، بدو گفتم کی مشکی یا آگیری، میں نے اس مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تو وہ مٹی کہنے لگی من گرے نہ چیز بودم ولیکن مدتے بگل نشستم، کہنے لگی کہ میں ایک عجیب سی مٹی ہوں مگر عرصہ تک پھولوں کے پاس پڑی رہی، ہوئے ادھر من اثر کر وگر نہ من ہما خاکم کے حسن، ان
احسان کو کہتے ہیں، نرمی کے بعد رحمت احسان کو کہتے ہیں۔ اور احسان کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی میری جان کا دشمن ہوتا ہے، میں اس کو خیر خواہ ہوتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے میرا ایک دوست بات کرتے شرازی صاحب، ماں کی محبت پہ بات ہو رہی تھی، کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے، پتہ نہیں لندن رہتا تھا نہیں رہتا تھا، اس کی کسی اور فیملی کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق تھا، وہ ساری فیملی اس بچے کو اس کی ماں کے خلاف اٹھاتے تھے اور وہ خون کر کے اپنی ماں کے ساتھ لڑتا تھا، بار بار اس کو ڈانٹتا، گالیاں نکالتا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا۔ ایک دن وہ بچہ آیا جو ماں کے پاس گیا، وہ انہیں کے پاس چلا گیا۔ اب ماں جو تھی وہ گھر میں کہنے لگی کہ میرا بیٹا ادھر چلا گیا کہ اس کو وہ مار نہیں دے، یعنی بچے کا رویہ دیکھے اور ماں کا رویہ دیکھے۔ اور یہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے ماں باپ اور خود انسانوں سے زیادہ میرے ساتھ پیار کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری ماں کے پاس محبت کا کروڑواں حصہ ہے جس کے 99 کامل حصے رسول اللہ کے پاس ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہ نظر تھی۔ امام ابو القاسم قشیری، آپ رسالہ قشیریہ میں مسند امام احمد بن حنبل کے حوالہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود تھے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ مجھے بتاؤ کہ میرے دوست کون ہیں، میرے دوست کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی آپ کے دوست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کہ ہم تم صحابی، تم میرے صحابہ ہو، میں تم سے اپنے اصدقاء اور دوستوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی ارشاد فرمانے کہ آپ کے دوست کون ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میرے دوست وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد اس زمانے میں آئیں گے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا مجھ سے پھر بھی پیار کریں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ پھر بھی پیار کریں گے۔ اور ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے بڑا اشتیاق ہے کہ ان سے کبھی میری ملاقات ہو، میں ان کو دیکھوں جو میرے پیار میں اتنے دیوانے ہوں گے کہ بس سنا ہوگا میرے بارے میں۔ ایک چاند سا چہرہ تھا جو سورج کے سامنے آتا تھا تو سورج بھی شرما جاتا تھا، اتنا عظیم چہرہ تھا کہ اگر وہ اشارہ کرتا تھا تو سورج واپس آ جاتا تھا۔ فرمایا میرے دوست وہ لوگ ہوں گے۔ اور دوسری بات میں نے کہا کہ رحمت کہتے ہیں احسان کو، ہم سب پہ احسان ہے، ماں باپ کے بھی احسان ہے، دوستوں کے بھی احسان ہے، سب کے احسان ہے، مگر یاد رکھیں کہ اس سب سے بڑا احسان ہم پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا رسول عطا کیا۔ یہ کیسا احسان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ جتنا تیری قوم نے مجھے ستایا ہے اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن وہ تھا جس دن میں طائف گیا تھا اور وہاں پر جا کے بنو ثقیف کے سرداروں سے ملا تھا اور ان 3 بھائیوں کے پاس گیا، پہلے کے پاس گیا، جا کے ان کو پیغام دیا، اسلام کا دین تھا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرے پیچھے غلاموں کو اور بچوں کو لگا دیا، مجھے پتھر مارتے تھے اور جب پتھر مارتے تھے میرے پیچھے بھاگتے تھے اور جب شدت تکلیف سے میں بیٹھتا تھا تو بازو سے پکڑ کے اٹھا کے کہتے تھے چلو، میں چلتا تھا مجھے پتھر مارتے تھے۔ میں دوسرے کے پاس گیا وہ بدبخت تو پہلے سے سخت نکلا، میں تیسرے کے پاس گیا تو وہ پہلے دونوں سے سخت نکلا۔ اب ماضی میں دیکھ لیں انبیاء کے ساتھ جب یہ کیفیت
تیار میرے مالک یہ اس قابل نہیں ہے کو ختم کر دو۔ ایک سیلاب آیا اور سارا کچھ بہا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب یہاں پہ انبیاء دعا کرتے نظر آتے ہیں ان بدبختوں اور ان سخت لوگوں کے حق میں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس کیفیت سے نکلے، وادی سے باہر آئے اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے رسول کے ساتھ ان لوگوں نے آج اس طرح کا سلوک کیا ہے، جو میرے محبوب سے اس کی منشا معلوم کرو۔ اگر میرا محبوب اجازت دے تو ان سارے اس آبادی کے لوگوں کو، طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ دفن کر دو۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو میں پیس کے ختم نہ کر دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کی طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا، میرے رب نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے عذاب بنا کے بھیجا ہے۔ تو میں نے بات کی جو رحمت ہوتا ہے وہ غضب کی حالت میں بھی بات رحمت کی کرتی ہے۔ میں بولا کہ ادھر بیٹے نے یہ بات کی کہ انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا، اور ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا بات کی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو آکے عرض کرنے لگے مولا اللہ مہید قومی کا انہم لا یعلمون، مولا ان کو برباد کیوں کرتا ہے، تو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کیفیات سے بھری پڑی ہے۔ مجھے یہ بتائیں ان کو تو خبر ہی نہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے، جیسے دوزخ کے تصور کو نہیں مانتے تھے یہ لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت حارث حضرت حلیمہ صاحب کی شوہر یہ آئے ایک دفعہ مکے، تو ابو جہل کا طریقہ یہ تھا کہ یہ رستے میں گھیرتا تھا اور جا کر ان کو موٹیویشن دیتا تھا کہ رسول اللہ سے ملنا نہیں۔ وہ کہتے کہ ہم جو پاگل ہیں، کہتے پتہ نہیں جا کے ہو گیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے عقل مندوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ آ کے ان کی جواب دے جاتے ہیں، نہ ملنا۔ حارث سے ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت حلیمہ صاحب کے شوہر سے، کہنے لگا کہ یہ تمہارے بیٹے نے بھی عجیب باتیں شروع کر دی ہیں کہ بندہ مرے گا اور پھر اٹھے گا اور پھر حساب ہوگا اور پھر آگے چلتے ایک سسٹم ہوگا۔ تو حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں بھی نہیں ہے۔ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا کہ بیٹا ابو جہل ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، آپ باتیں تو نہیں فرماتے ہیں کہ بندہ مرنے کے بعد قبروں سے اٹھے گا اور پھر سانسوں کا حساب لینا پڑے گا، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا ہم سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں دی تھی تو سانس کیسے گزاری تھی؟ اس کو سلطان راج فرماتے ہیں جودم غافل سودم کافر۔ اصل مرشد یہ پڑھایا کہ ہر سانس کے ساتھ زندگی کا سانس تمہارا زندہ چاہیے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں انسان جب سانس لیتا ہے نا تو دو نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ ایک نعمت استعمال کرتا ہے جب سانس اندر لے جاتا ہے، اور دوسری نعمت استعمال کرتا ہے جب سانس باہر لاتا ہے۔ اندر سے آلودہ ہوا باہر نکالتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں، اور باہر سے فریش ہوا اندر لاتا ہے۔ ایک سانس میں بندہ دو نعمتیں استعمال کرتا ہے، اور ہر نعمت پہ شکر واجب ہے، ہر نعمت پہ شکر واجب ہے۔ تو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو یہ سانس دل کو ٹچ کرتی ہے، اگر یہ سانس زندہ ہوتی ہے تو دل کو زندگی ملتی ہے، اگر یہ سانس مردہ ہوتی ہے تو اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ تو جن کی سانسیں زندہ ہوتی ہیں ان کے دل بھی اسی قدر زندہ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ چیز کئی بار میں ڈسکس کر چکا ہوں، آپ کی زندگی سے آدھی سستی نکل جائے گی، آدھی آپ کی میری زندگی سے غفلت نکل جائے گی، کہنی نکل جائے گی۔ صرف رات کو جب سوئیں ہر کروڑ پہ جب آنکھ کھلے تو اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب آنکھ کھلے اللہ کہہ رہے ہیں پھر کروڑ بدل کے سو جائیں، پھر جب آنکھ کھلے تو پھر کروڑ بدلے، تو پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور
میدان میں تھے وہ لوگ جانتے نہیں تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہتری کے خواہشمند تھے، اور وہ جب بدتمیزی کرتے تو اللہ کا پیغام آتا محبوب کیا کریں، تو حضور رحمت کرتے، رحمت تھے تو عرض کرتے مولا تو رحمت ہی کریں، ان کو عذاب نہ دے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی رحمت سے بھری پڑی ہے، میں نے کہا کہ آغاز میں یہ رحمت محسوس ہوتی ہے، اور غضب میں بھی رحمت کیسے ہوتی ہے۔ ایک دن ابو جہل مکے میں بیٹھا تھا، سب بچوں کو نوجوانوں کو اکٹھا کر دیا، کہنے لگا کہ بیٹا دیکھو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مکے میں نہیں رہنے دیا، ہم نے نکلنے پہ ان کو مجبور کر دیا ہے، وہ مدینے چلے گئے ہیں اور اوس اور خزرج کے لوگ ان پہ ایمان لے آئے ہیں، تو جب کبھی تم میں سے کوئی یثرب کا سفر کرے گا تو سنبھل کے جائے، وہ بھوکے شیر کی طرح مسلمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اگر تم ہاتھ آ گئے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا، یہ کہنے لگا کہ دیکھو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی کہنے لگا یہ میں کر سکتا ہوں کہ لشکر جرار لے جاؤں اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں اور ان کے بچوں تک کو تہہ تہہ کر دے، ختم کر دے۔ جس وقت ابو سفیان نے یہ بات کی تو کسی طرح سے یہ بات مدینے چلی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمانے لگے خدا کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا، ان کو قتل کروں گا، انہیں قیدی بناؤں گا، ان سے جنگ کروں گا، انہیں قتل کروں گا، ان کو قیدی بناؤں گا، اور قیدی بنانے کے بعد پھر رحم کر کے ان کو عذاب کرتا ہوں۔ اور یہ چشمے فلک نے نظارہ دیکھا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فتح مکہ ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 10,000 صحابہ تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ہر صحابی اپنی الگ آگ جلائے رات، باہر پڑاؤ کیا مکہ سے، فرمایا ہر بندہ اپنی الگ آگ جلائے۔ جب 10,000 لوگوں نے آگ جلائی ہوگی تو کتنی روشنی ہوئی ہوگی، وہ ان کو لگا کہ یہ آگ ہمارے گھروں میں لگ گئی، جب یہیں سے ہار گئے تھے سارے مشرکین۔ اگلے دن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اعلان کر دیا کہ تو حرم میں چلا جائے، اس کو کچھ نہ کہا جائے، حرم پر گیا، سرکار نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ ابو سفیان کا گھر پر گیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو گھر بھی بھر گیا ہے، اب کچھ اور رحمت کی اپیل کی یا رسول اللہ اور اضافہ ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر میں کنڈی لگا کے بیٹھ جائے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ لوگ گھروں میں کنڈیاں لگا کے بیٹھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں آ کے خطاب کیا، فرمایا تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ آج کیا کروں گا؟ وہ جنہوں نے ظلم و ستم کیے تھے، وہ جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، تو منظر تو ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا نا کہ کیا ہوگا۔ کہنے لگے کہ سرکار تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ رحم کریں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو یہاں پہ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی، ماؤں کے کلیجے نکل گئے تھے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، سبحان اللہ۔ آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ رحمت کی کیفیت احساس سے بڑھ کر میں نے کہا اس سے آگے بھی آتی ہے۔ آئیں ایک روایت سنا کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لا رہے ہیں اور باہر زوروں کی بارش ہے، اتنی بارش ہے کہ مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں سیلاب ہے، اور نشیبی علاقہ ایسے بہ رہا ہے جیسے سیلاب چلتا ہے۔ دیکھ حضور کی چال مدین کی ہے، مکرامہ کرامہ ٹہلتے ٹہلتے اپنے پیارے انداز میں آ رہے ہیں۔ بارش کے اثر سے جو چال میں تبدیلی اور جسم میں تبدیلی آتی ہے وہ نہیں ہے،
واہ 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 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا مجھے بڑا اضطراب ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، چار میں تبدیلی کیوں نہیں ہے اور باہر اتنی بارش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا تو سارے خشک تھے، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا. آپ فرماتی مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میرے اس انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ عائشہ کیا دیکھ رہی ہے؟ یا رسول اللہ باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ کا لباس سارا خشک ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے عائشہ باہر تو کوئی بارش نہیں ہے، باہر تو دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج چمک رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دھوپ بھی نظر آ رہی ہے، مجھے بارش بھی نظر آ رہی ہے، اور اب بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں سیلاب ہے، چھتوں کے پردے چل رہے ہیں، بارش موسلادھار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی توجہ سے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اچھا اندر جاؤ ذرا اپنی چادر بدل کے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چادر بدلی، سر پہ دوپٹہ لیا، باہر آئی تو کوئی بارش نہیں، نہ پانی تھا نہ بارش تھی، نہ کوئی پردے چل رہے تھے، نہ کوئی نشیبی علاقے میں پانی تھا، سب کچھ صاف تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ عائشہ اب بتاؤ بادل یا بارش ہے؟ یا رسول اللہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ عائشہ یہ وہ بارش نہیں جو بادل لاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی بارش ہے، میں جدھر جاتا ہوں یہ میرے ساتھ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ میں نے کہا نا کہ یہ بات قطن نہیں ہوتی کہ اس کا صرف تعلق کیفیت سے ہے. آپ احادیث کے اندر پڑھیں جہاں پہ انسان اخلاص سے بیٹھتا ہے وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم تلاوت قرآن کرتے ہو فرشتے تمہاری پیشانی چومتے ہیں. جب لیلۃ القدر آتی ہے تو روح الامین اترتے ہیں، تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. اور یہ کیفیت جب کبھی زندگی میں تجھے مجھے نصیب ہو تو سمجھو کہ اس رحمت کے ساتھ کنیکشن ہو گیا ہے، کنیکٹ ہو گیا بندہ. اب وہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کوئی بارش نہیں ہے. تو حضور فرمانے لگے کہ عائشہ یہ وہ بارش نہیں جو بادل آتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی بارش ہے، میں جدھر جاتا ہوں میرے ساتھ جاتی ہے، مگر یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی. اور حیرت یہ تھی کہ تمہیں کیسے دکھائی دے رہی ہے؟ جب میں نے غور سے دیکھا نا تیرے سر پہ چادر تیری نہیں تو میری تھی. سبحان اللہ. تیرے سر پہ چادر تیری نہیں وہ میری تھی. اس چادر کے اثر نے تجھے وہ دکھا دیا جو عام آدمی کو دے. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں یہ بچے کریں، نعت خواں کریں، علماء کریں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتی. اور حضور کی محبت یہ ایسی محبت ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، ہم محبت کریں گے 30 سال 50 سال یا 60 سال تو حضور سے تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوگی. جب رسول اللہ کے سامنے جائیں گے نا حضور نظر کر کے دیکھیں گے سب پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور کے سامنے چیزیں سمٹتی ہیں. چاہیں تو وہ ایک پیالہ دودھ کا 70 کو پلا دیں وہ ختم نہ ہو، اور اگر چاہیں تو سارا پیالہ خود پی لیں وہ ختم ہو جائے. چیزیں سمٹتی ہیں اور بکھرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور جب قیامت کے دن ہم جائیں گے نا حضور کے 1,24,000 صحابہ تھے، ہر صحابی کا دعویٰ تھا حضور میرے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں، ہر صحابی کا دعویٰ تھا. اور کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا تھا کہ اس سے زیادہ پیار اس سے کم ہے. حضرت بلال تھے، حکم سمجھتے تھے حضور سب سے زیادہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اتنی دیتے تھے کہ بلال میرے آگے آگے جنت میں جائے گا. اگر کوئی اتنا پیار دیتا ہے تو حضور کی طرف سے اتنا ملتا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے رب نے شان اتنی عطا کی. سبحان اللہ. اور آج ہمارا خدا کرے بلکہ میرا تو یہ یقین ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق ہوتی تب ہے جب قبول ہو جاتی ہے. جیسے غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا ہم توبہ کریں
ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبولیت کی راہ پہ ہمیں اگلی کی توفیق ہو جائے تو سب سے پہلے نیکی کرنے کو قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی آپ صاحب کو، انتظامیہ کو، ان بچوں کو میرے گھر پہ اتنا برکت عطا فرمائے. اس ذکر کی ہم سب کو بڑھتے نصیب فرمائے. ہمارے سبحان